محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے کا اور نیک عورت کا اور بولنے والے کتے کا۔ ایک بستی میں ایک نیک عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا شوہر انتقال کر چکا تھا۔ اس عورت کا شوہر بہت ہی نیک تھا اور وہ لوگوں کے فیصلے بہت اچھے طریقے سے اور عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرتا تھا، اس لیے لوگ اس کی بیوی کی بھی عزت بہت کرتے تھے۔ اس کی بیوی بہت ہی نیک پرہیزگار تھی، اس لیے لوگ اس کی بیوی کے پاس دین کی تبلیغ کے لیے آتے تھے۔ وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتایا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ وہ نیک تو اور بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن اللہ کی قدرت کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ عورت اپنے شوہر کے انتقال سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی، لیکن جب اس کے شوہر کی وفات ہوئی تو اس کو کسی نہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا۔ وہ عورت اپنے شوہر کی وفات کے بعد اکیلی زندگی بسر کر رہی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کے بعد لوگ اس کا جینا حرام کر دیں گے، مگر اس کو اللہ پر بھی بہت بھروسہ تھا۔ ایک دن وہ نیک عورت گھر سے باہر نکلی۔ بستی کے سب سے امیر آدمی کی نظر اس عورت پر پڑی۔ وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ بہانے سے اس عورت سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی۔ ایک دفعہ وہ عورت گھر سے باہر نکلی تو اس کو راستے میں ایک زخمی کتا ملا جو بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس عورت نے اس کتے کی ملہم پٹی کی اور اس کی دیکھ بھال کی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے صحت یاب ہونے لگا۔ وہ عورت اس کتے کی وجہ سے بہت مصروف ہو گئی تھی۔ اس کتے کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیا کرتی تھی۔ وہ اس کمرے میں نہ جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کتا بھی بڑا ہو گیا اور وہ اس عورت سے بہت ہی منحوس ہو گیا تھا۔ وہ کتا بہت بڑا ہونے کے باوجود گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ وہ عورت جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو امیر آدمی کی نظر اس پر پڑتی۔ امیر آدمی کا شوق تھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا۔ وہ جس عورت کو بھی پیسہ دیتا وہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کیا کرتا۔ عورتیں بھی جو پیسوں کی لالچ میں آ کر اس کے ساتھ بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ بہت امیر تھا اور وہ ہر رات ایک خوبصورت نئی لڑکی کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا، مگر وہ عورت بہت زیادہ نیک تھی۔ ایک دن اس امیر آدمی نے اپنے ملازم کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ مجھ سے آ کر ملو، تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں غیر محرم کے ساتھ نہیں ملا کرتی۔ اس امیر آدمی کو بہت غصہ آیا کہ مجھے آج تک کبھی کسی نے انکار نہیں کیا، تو یہ کون ہے جو مجھے انکار کر رہی ہے، مجھے دھتکار رہی ہے۔ وہ غصے سے اس کے دروازے پر گیا تو اس عورت نے پوچھا کہ کون ہے، تو امیر آدمی بولا کہ میں بستی کا بہت ہی امیر آدمی ہوں۔ اس نیک عورت نے جواب دیا کہ تم امیر ہو یا نواب ہو یا کوئی شہزادے ہو، میں کسی کو نہیں جانتی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس امیر آدمی نے کہا کہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر مجھ سے شادی کرو، اس طرح زنا کاری کی دعوت نہ دو مجھے۔ اس امیر آدمی نے کہا کہ میری پہلے بھی 4 شادیاں ہو چکی ہیں، میری بیویاں 4 ہیں جو اپنے جہیز میں بہت ساری دولت لے کر آئی ہیں، میں تم کو دنیا کی ہر چیز دوں گا مگر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نیک عورت نے امیر آدمی سے کہا اللہ کے خوف سے ڈرو، تم کو اللہ سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ تم کیوں کسی کو زنا کی دعوت دیتے ہو؟ جس دولت کی تم بات کر رہے ہو یہ دولت، یہ پیسہ کسی اللہ والے کو متاثر نہیں کر سکتا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ امیر آدمی بار بار اس عورت کے دروازے پر جاتا تو وہاں سے نا امید ہو کر واپس آ جاتا۔ پھر اس کو ایک شیطانی ترکیب سوجی۔ اس آدمی نے پوری بستی کے امیر آدمیوں کو ملا کر پلان بنایا کہ اس سے کہنے لگا کہ اس بستی میں ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل عورت رہتی ہے، میں نے ہر ممکن کوشش کی، وہ میرے ہاتھ نہیں آئی، مگر وہ نہیں میرے ہاتھ میں آ سکتی۔ اگر تم چاہو تو کسی طرح اس کو حاصل کرو، پھر ہم مل کر اس کے ساتھ بدکاری کریں گے۔ وہ سب باری باری اس کے دروازے پر گئے پر وہاں سے مایوس ہو کر لوٹے۔ پھر وہ سب اسی امیر آدمی کے پاس گئے اور کہنے لگے وہ ہمارے ہاتھ نہیں آنے والی۔ وہ امیر آدمی کہنے لگا میں اس عورت سے ضرور بدلہ لوں گا،
اس نے مجھے دھتکارا ہے، پوری بستی اس عورت کی بہت عزت کرتی ہے، ہم اس بستی میں اس عورت کو بدکار ثابت کر دیں گے۔ یہ سب لوگ اس کے دروازے پر جاتے، عجیب عجیب باتیں کرتے، آوازیں لگاتے، کبھی اس کے گھر میں پتھر پھینکتے۔ وہ نیک عورت یہ سب دیکھ کر اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے گر گرا کر دعائیں مانگتی۔ ایک دن یہ سب لوگ اس کے دروازے کے پاس کھڑے تھے تو انہوں نے اس کے گھر سے کتے کی آواز سنی۔ وہ یہ آواز سن کر بہت حیران ہوئے تو امیر آدمی نے کہا کہ کیا پتا ہے کہ آپ کو یہ عورت ہمارے ہاتھ کیوں نہیں آتی، کیونکہ یہ عورت تو کتے سے زنا کرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر ان لوگوں نے یہ بات پوری بستی میں مشہور کر دی، یہ عورت کتے کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ پوری بستی اس عورت پر لعن طعن کرنے لگی۔ بستی کی عورتیں کہنے لگی اسی لیے یہ عورت شادی نہیں کر رہی۔ بستی والوں کی باتیں سن کر عورت اللہ سے رو رو کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، تو سب کچھ جانتا ہے۔ وہ رو رہی تھی، اس کا رونا دیکھ کر وہ بے زبان جانور کتا بھی رونے لگا۔ اس بستی میں ایک اللہ والے بزرگ بھی رہتے تھے، لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ وہ بزرگ جو بھی فیصلہ کرتے بستی والے بہت احترام کے ساتھ ان کا فیصلہ قبول کرتے۔ اس امیر آدمی نے ساری بستی کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا اس عورت کو اس بستی سے نکالنا ہوگا کیونکہ یہ بدکار عورت ہے، ہم سب کو قاضی کے پاس جانا ہوگا، وہ جو فیصلہ کریں گے وہی بہتر ہوگا۔ امیر آدمی ساری بستی کو لے کر ان اللہ والے کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اس بستی میں ایک بدکار عورت ہے، اس نے بدکاری میں اس کتے کو بھی نہیں چھوڑا، وہ کتے کے ساتھ زنا کرتی ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس بستی سے اس بدکار عورت کو نکال دیا جائے۔ وہ اللہ والے قاضی نے ان لوگوں کی بات بڑے تحمل اور غور سے سنی تو پھر کہا کہ اس عورت کو بھی بلا کر لاؤ۔ جب وہ عورت آ گئی تو قاضی اس عورت کو ایک کمرے میں لے کر گئے اور کہنے لگے کہ بیٹی کیا تم نے کتے کے ساتھ زنا کیا ہے؟ جو وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی آپ تو اللہ والے نیک لوگ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہی بہتر ہوگا۔ پھر وہ اللہ والے باہر آئے اور جن لوگوں نے اس نیک عورت پر بہتان باندھا تھا ان سب کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ والے نے اس امیر آدمی کو بلایا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس عورت نے جس کتے سے زنا کیا ہے وہ کون سے رنگ کا تھا؟ امیر آدمی ڈر گیا کیونکہ اس نے تو کتا دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے سوچ سمجھ کر کہا کہ وہ کالے رنگ کا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرے آدمی کو بلایا گیا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا کہ کتا کس رنگ کا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ کتا سفید کلر کا تھا۔ پھر تیسرے آدمی سے بھی وہی سوال کیا، اس نے کہا وہ کتا سرخ رنگ کا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے عورت کو بلایا، جب وہ عورت کتے کو دربار میں اپنے ساتھ لے کر آئی تو وہ کتا نہ سرخ رنگ کا تھا، نہ سفید، اور نہ وہ کالے رنگ کا تھا، بلکہ ان سب رنگوں سے وہ مختلف تھا، وہ ان سب رنگوں سے مل کر بنا تھا۔ وہ اللہ والے غصے میں آئے اور کہنے لگے اگر آج تم لوگوں نے اس نیک عورت پر تہمت نہ لگائی ہوتی تو شاید آج جو سزا تم لوگوں کو ملنے والی ہے وہ نہ ملتی۔ وہ آدمی کہنے لگے ہم سچے ہیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے تم لوگوں نے تو اپنی سچائی بیان کر دی، تم لوگوں نے اپنی گواہی دے دی ہے، ابھی ایک اور گواہی باقی ہے۔ وہ امیر آدمی مسکرا کر کہنے لگا اب اور کون گواہی دے گا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے اب وہ گواہی دے گا جس کے ساتھ یہ عورت زنا کرتی تھی۔ وہ امیر آدمی طنزیہ مسکرا کر کہنے لگا کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں مگر یہ آپ ہمارے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ وہ کتا کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو یہ کتا کیا دنیا میں جتنے بھی پہاڑ ہیں، جن ہیں، پرند ہیں، کوئی بھی ہو، ہر چیز گواہی دے سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو زبان دینے پر آئے تو جانور کیا چیز ہے۔ پھر اللہ والے نے 2 نفل نماز ادا کر کے اللہ کے حضور دعا کی، پھر اس کتے سے کہنے لگے کہ تم ہمیشہ اپنے مالک کے وفادار رہتے ہو، آج ایک عورت لوگوں کے ہاتھیں ذلیل ہو رہی ہے، اس کے سر پر زنا کاری کا الزام ہے، تم اللہ کے حکم سے بولو اور ان لوگوں کو بتاؤ۔ تو وہ کتا اللہ کے حکم سے بولنے لگا اور کہنے لگا یہ عورت پاک صاف ہے، نیک پرہیزگار ہے، جس نے اس عورت پر الزام لگایا ہے اس کو ساری دنیا کے سامنے سنسار کرنا چاہیے۔ یہ سن کر اللہ والے نے بڑے غصے کے ساتھ فیصلہ سنایا کہ اگر کسی پاک صاف عورت پر الزام لگایا جائے تو اس آدمی کو سنسار کیا جائے اور بستی کا ہر فرد اس آدمی کو پتھر مارے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ بستی والوں نے اللہ والے قاضی کا فیصلہ قبول کیا اور وہ عورت رونے لگی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ نے اس کے حق میں بہتر فیصلہ کیا ہے۔
फिर दूसरे आदमी उस औरत से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, आज के बाद हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। मगर उन लोगों को माफ़ी ना मिली। तो दोस्तों, किसी मुसलमान पर बहतान या तहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी को बदनाम करने के लिए उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाए तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम के पुल पर उस वक़्त तक रोके रखेंगे जब तक वो गुनाह की सज़ा ना पाले। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक अच्छी बात कहने और इसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह हाफिज़।